لاہور پریس کلب لٹریری کمیٹی کے زیر اہتمام سینئر صحافی نواز رضا کی کتاب روداد صحافت کی تقریب رونمائی سے گورنر پنجاب کا خطاب جاری ہے۔ پرائیڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا گیا۔ روداد سیاست نواز رضا صاحب کا کالموں، تجزیوں اور مشاہدے کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک چین ہے، تسلسل ہے۔ جناب نواز رضا صاحب کی تحریر میں اس قدر بلاغت اور تاثیر ہے کہ وہ قاری کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ روداد سیاست یوں تو سیاسی کالم ہے، اخباری رپورٹنگ ہے، مگر اس کا ادبی پہلو بھی نمایاں ہے۔ تاریخ کے طلباء اور نئی نسل کو روداد سیاست کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ جناب نواز رضا صاحب ایک عہد کا نام ہے۔ ان کی 50 سالہ صحافت بے شمار تاریخی واقعات کی گواہ ہے۔ یہ گواہی کبھی خبر، کبھی کالم تو کبھی کتاب کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ صحافت میں انہوں نے حرف و شنام سے کبھی خود کو آشنا نہیں بنایا اور ہمیشہ بے لاگ، کھری اور معیاری صحافت کو اپنا شعار بنایا۔ آج وہ جس عزت و احترام کے مرتبے پر فائز ہیں ماشاءاللہ، وہ اسی کا ثمر ہے۔ ان کی یہ کتاب بھی عہد رفتہ کے چونکا دینے والے واقعات اور ان سے جڑی شخصیات سے متعلق اہم حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے، جو یقیناً لائق مطالعہ ہیں۔ میری بھی حامد رضا صاحب سے بالخصوص 2008 سے 18 جب میں قومی اسمبلی میں اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا تھا، اور 2013 سے 18 بالخصوص جب وفاقی وزارتوں میں اپنا کردار نبھا رہا تھا، پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم اور اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے اسداد منشیات اور وزیر مملکت برائے داخلہ کے طور پہ، اور بعد میں وفاقی وزیر تعلیم کے طور پہ، تو مسلسل مجھے ہر جگہ یہ متحرک نظر آتے تھے۔ جہاں بھی اہم تقاریب ہوں یا اہم ایونٹس ہوں، اس کو کور کرتے بھی نظر آتے تھے۔ اور جب بھی نوائے وقت بلڈنگ جانا ہوتا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں، تو وہاں پہ بھی ان کے دفتر حاضری میرا معمول تھا۔ تو آپ کو ہمیشہ اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ اکراس دا بورڈ نواز رضا صاحب کو سب لوگ عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کی جو رپورٹنگ اور ان کے کالمز یا ان کی جو بھی تحریر ہوتی تھی یا کوئی بھی خبر لگتی تھی، تو اس کو ایک عزت اور مقام حاصل ہوتا تھا۔ کچھ وقت کی بھی قلت ہے، یہاں بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن میں کچھ مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے شکریہ ادا کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس بل کا آپ نے حوالہ دیا جس پہ میں نے دستخط کیے۔ وہ بل پہ دستخط کرنا میرے لیے اس لیے بہت ضروری تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک صحیح قانونی ایک کریکشن ہے، اور ایک بل کی صورت میں، قانون کی صورت میں ایک صحیح اضافہ کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص صحافتی برادری سے بھی اس کا تعلق تھا، تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس کو کروں اور بغیر کسی تعویل کے۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت گورنر، جب آئین سازی یا قانون سازی جو صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے، قانون سازی، اس کا حق اسمبلی کے پاس موجود ہے، لیکن وہ توثیق کے لیے گورنر کے پاس آتا ہے۔ بحیثیت گورنر میرا فرض ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں میں ان کا جائزہ لوں، اس کے اندر اگر کوئی کمیاں ہیں یا اصلاح کے پہلو ہیں تو اس سے اسمبلی کو آگاہ کروں۔ اپنے اس فرض کے انجام دہی کے لیے صوبائی حکومت کے تعاون نہ ہوتے ہوئے، انٹیریئر لا منسٹری اور متعلقہ جو محکموں کی منسٹری ہیں ان کے اس طرح سے تعاون نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے طور پہ ایک ایک قانون سازی کا جو ہمارے پاس بل آتے ہیں، مسودے آتے ہیں پہلی دفعہ پاس ہو کر، اس کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں۔ کئی بل ایسے ہیں جس کو میں نے ان آرڈر پایا، عوامی مفاد کے لیے بہتر سمجھا، تو بغیر کسی تردد کے اس کو پاس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عوامی تاثر سے یکساں مختصر بات ہے جو بالعموم کیا جاتا ہے کہ اگر گورنر دوسری جماعت کا ہو تو اس کو ہر وقت روڑے اٹکانے چاہیے۔ ایسا ہمارا طرز عمل نہیں ہے۔ اگر ہم نے کابینہ کا حلف بھی بغیر کسی تردد کے اور سابقہ روایات کے برعکس فوری طور پر لے لیا تھا، تو وہ بھی اس آئین کی پاسداری کے لیے تھا جس کے لیے ہم موجود ہیں۔ اور اگر وزیر اعلیٰ کا حلف جو ہے اس میں ہم نے اس کو کنڈکٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود تھا کہ اگر حلف جو ہے وہ صدر بھی لے سکتے ہیں، تو ہم نے یہ اعزاز
صدر کو دینا زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ حاصل کریں، لیکن اس میں ایک دن کی بھی تاخیر ہماری طرف سے یا ایک لمحے کی بھی تاخیر ہماری طرف سے نہیں ہوئی، کیونکہ مقصد سسٹم کو ڈیریل کرنا نہیں تھا، اور کابینہ کا حلف جس کے اوپر کوئی نہ فیصلہ موجود تھا نہ کوئی اور راستہ تھا کہ صوبائی کابینہ کا حلف کوئی اور لے سکتا تھا، اس کو بلا تاخیر جو ہے ہم نے فوراً خود انجام دیا، جبکہ اس پہ بہت بڑا عوامی پریشر بھی تھا، اور جو سابقہ روایات گورنر ہاؤس کی رہی تھیں ماضی قریب میں اس کے برعکس بھی یہ تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہماری پارٹی کو اور مجھے کہ ہم نے اس کو احسن طریقے سے یہ کام کیا۔ اسی طرح قوانین بہت سے آتے ہیں اور اس میں ہم تصحیح کے پہلو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قانون آیا، اس میں ایک بورڈ کی تشکیل تھی، تو میں نے اسمبلی کو اس آبزرویشن کے ساتھ وہ واپس بھیجا کہ پنجاب میں ایک قانون موجود ہے جس کا نام ہے فیئر ریپرزنٹیشن آف ویمن ایکٹ، اس کے تحت اس بورڈ میں کم از کم ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے اور یہ قانونی کام تب ہوگا، لیکن افسوس کہ اس تجویز کو نہیں مانا گیا، اس قانون کو جو کہ اسمبلی کا اختیار ہے دوبارہ انہوں نے پاس کر کے اور اس بات پہ خوشی منائی کہ ہم نے گورنر کی تجویز کو رد کر دیا اور ہم نے قانون پاس کر دیا۔ ایک اور قانون میرے پاس آیا جس میں ایک اسٹیٹس آف ویمن ایکٹ ہے، اس کی چیئرپرسن لگنے کے لیے لکھا ہوا تھا کہ اس میں تنخواہ MP1 اسکیل ہونا لازمی ہے، تو اس میں ایک اچھا پہلو بھی تھا کہ انہوں نے MP1 کے اسکیل کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو حذف کر دیا اور حکومت پہ چھوڑ دیا کہ جو مرضی تنخواہ لگائیں۔ اچھا پہلو تو یہ ہے کہ MP1 جو ہے وہ